جب بھی آپ الف اور لام دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ الف الوصل یا حمزۃ الوصل کہتے ہیں اس کو. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اگر آپ نے وصل میں پڑھنا ہے، وصل کہتے ہیں جوڑنے کو یا کنٹینیوسلی ایک ساتھ پڑھنے کو نا، تو آپ یہ الف نہیں پڑھیں گے اور یہ لام بھی نہیں پڑھیں گے، اور وا کے اوپر جو شد ہے اس کو وہ پچھلے پیج والا جو دال ہے اس کے ساتھ جوڑ لیں گے اینڈ دو وا کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے اس ہی سے شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے الف کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو حمزہ بنانا ہے. حمزہ بنانا ہے. حمزہ کیسے بنانا ہے؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر تو پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، اور اس کے نیچے بھی زیر آ سکتا ہے. تو یہاں پہ زبر زیر پیش کیسے لگائیں گے؟ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، غور کیجئے گا. یہ بہت زیادہ بار جو ہے آتا ہے اور پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لگانا ہے. میں آپ کو بہت شارٹ انداز میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ الف اور لام ہے، جیسے کہ السما میں الف اور لام ہوتا ہے، کوئی بھی جو ناؤن ہوتا ہے، الماء، ٹھیک ہے، کوئی بھی، الروح، اللہ، الذی، یہ جو ہوتے ہیں الف اور لام، تو وہاں پہ آپ زبر لگاتے ہیں، فتحہ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، الف اور لام. اب اگر الف اور لام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ امر ہو. امر مطلب حکم دینا، آرڈر ہو، جیسے کہ ادعو یا ارجعی. دیکھیں، ادعو میں حمزہ کے اوپر پیش لگ رہا ہے، اور ارجعی میں حمزہ کے نیچے کسرہ لگ رہا ہے. یہ بھی حمزۃ الوصل ہے ان میں بھی، ہاں، جن کے اوپر سائن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کیسے پھر پیش اور زیر آیا ہے اس کے نیچے؟ یہ ایسے کہ اگر وہ الف اور لام نہیں ہے، اعلمو میں بھی دیکھیں، اعلمو جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے نیچے ایک زیر آ رہا ہے، تو الف اور لام ہے تو زبر آیا. الف اور لام نہیں ہے تو پھر اب حمزہ جو الف ہے اس کے بعد والا حرف جو مشدد یا ساکن ہے، اس کے بھی بعد والا تیسرا لیٹر جو ہے، تیسرا حرف، اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ مفتوح یا مکسور ہو، یعنی کہ فتحہ یا یعنی کہ زبر یا زیر ہو اس کے پاس، تو پھر آپ زیر لگاتے ہیں حمزۃ الوصل کے نیچے. اگر اس کے بعد اس جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہو تو پھر آپ پیش لگاتے ہیں. بہت زیادہ ایزی تھا. نہیں تو پھر اگر سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ یہ دوبارہ سن لیجئے گا تو سمجھ آ جائے گا. دوبارہ کہاں پہ سنیں گے؟ یہ ویڈیو میں سیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو الظالمین، الظالمین، ٹھیک ہے، الظالمین الا خسارا. خا، خسارا، خا کو بولڈ کر لیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، دیکھیں، وَإِذَا لمبا کریں گے. اس کو اگر لمبا نہیں بھی کیا تو یہ واجب بند نہیں ہے، اس میں بڑی غلطی نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے لمبا نہیں کیا، خیر ہے، لیکن لمبا کریں گے. انعمنا، یہاں پہ دیکھیں سٹاپ نون جو ہے، نون ساکن، اس میں اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نیکسٹ جو حرف ہے وہ ایک گلے سے ادا ہونے والا حرف ہے. اظہار اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ اخفا میں جیسے کہ اس سے آگے علی الانسان ہے، یہاں پہ بھی سٹاپ نون ہے لیکن کرتے ہیں، یہاں پہ ان کرتے ہیں، نہیں کرتے. کب کرتے ہیں اظہار؟ کب کرتے ہیں؟ جب اگلا حرف زبان دانتوں سے نہیں ادا ہو، زبان یا دانتوں سے، زبان یا دانتوں کا استعمال نہ ہو، گلے سے ادا ہونے والا حرف ہو اگلا، تو پھر ہم زبان کو آرام سے نون، یعنی کہ نون ادا کر کے وہاں پہ چائے بھی پی لے تو کوئی کام ہے نہیں ادھر ہی، تو اگلا تو ویسے بھی گلے سے ادا ہو رہا ہے، تو ان جتنا بھی کلیئرلی پروناؤنس کرنا ہے، زبان کو انگیج کرو. ان، تو ویسے بھی گلے سے ادا ہوگا. اگر اگلا حرف بھی زبان سے ادا ہو رہا ہے تو پھر ان کو آپ زبان نہیں انگیج نہیں کرتے ہیں، کر کے نک سے ادا کر لیتے ہیں، اور صرف جیسے کہ صرف سین کے لیے آپ زبان کو استعمال کر لیتے ہیں.
جو کہ تھوڑا اسٹرگل نہیں ہے، کم ہے. 2 بار زبان کو ٹچ کرنا ہے، یعنی کہ ٹچ کرنا اور پھر ریلیز کر کے دوبارہ ٹچ کرنا. عربک میں اسٹرگل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رول جو ہے اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب، یہ سارے آسانی سے پڑھنے کے لیے بنائے گئے ہیں. بہرحال اگر ان میں کوئی نون ساکن کو نون ساکن ہی پڑھ لیا، ایز اٹ از پڑھ لیا، تو کوئی بڑی مسٹیک نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے. اعرض، اعرض، یاد رکھیے گا اعرض نہیں کریں گے. اعرض کر لیا تو بہت بڑی غلطی کر لی، اتنی بڑی غلطی کہ حرام ہے قرآن پاک میں. معنی میں بھی تبدیلی آئے گی، معنی میں تبدیلی آئی تو جو ہے نماز میں اگر قرات میں ایسی قرات کریں گے کہ معنی میں تبدیلی آئی تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. بس سمجھ گئے ہوں گے کتنی بڑی غلطی ہے. رضوا نہیں کریں گے. جو وا کرتے ہیں نا، وا، وہ بھی ضاد کی جو اوریجنل رائٹ پروننسیشن ہے، رائٹ ادائیگی ہے، زبان کے سائیڈ والا حصہ سائیڈ والے دانتوں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر وا کر کے نہیں ادا کر سکتے، تو وہ وا اس نے کیا تو کسی نے سن لیا تو آج بس کہتے ہیں کہ زوا ہے. زوا نہیں ہے، یہ بعد ہے، بعد، با. زبان کے سائیڈ والا حصہ سائیڈ والے دانتوں کے ساتھ سائیڈ والے دانتوں سے ادا کریں، پھر خیر ہے زوا کریں، لیکن زوا نہیں، وا یا با، با. لیکن کیونکہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے عرب کو فالو کرنے، ہمارے نبی عربی تھے، تو عرب جو ہیں با کر کے آواز نکالتے ہیں. زبان سائیڈ والا حصہ سائیڈ والے دانتوں کے ساتھ اور منہ کے اندر کی طرف پر ادا ہوتا ہے، با. اعرض، ٹھیک ہے. ونأى بجانبه، ونأى آپ کو لمبا کریں گی، بجانبه، بجانبه. جا کو لمبا کریں گے، نیبہ نہیں کریں گے. بجانبہ کیا تو غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا یہاں پہ اگر نی کریں گے تو یہ صرف مجہول تلاوت میں آئے گا، لیکن اگر زبر کو ایسے کبھی اسٹریچ کیا تو وہ لحن جلی ہو گئی، ٹھیک ہے. جیسے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَا کیا تو یہ پھر بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے. زیر اور پیش کو بھی نہ لمبا کریں، زیر کو خیر ہے اگر لمبا، لیکن وہ بھی مجہول تلاوت بھی ناجائز ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک، ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. بجانبی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، یئوسا نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا. لوگ یئوسا پڑھ لیتے ہیں نا، تو یئوسا پڑھ لیا تو پھر آپ نے یا واو واو پڑھ لی. یہ حمزہ یا حمزہ اور واو ہے. حمزہ کی ادائیگی گلے کے سب سے نچلے حصے سے ہوگا، ٹھیک ہے. اگر وہ پڑھ لیا، وہ جو واو ہے وہ گول ہونٹ کر کے اس سے ادا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے خلا سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہونٹوں کو گول کر کے اس کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، او، ٹھیک ہے. تو یہ وہ نہیں، یا او، آ، او. حمزہ زبان کا گلے کا سب سے نچلا حصہ جو چھاتی کی طرف ہوتا ہے. یہ او سے دو زبر جب بھی روکتے ہیں تو اس میں جیسے آپ الف مدہ یا کھڑا زبر کی آواز نارملی پڑھتے ہیں، دو زبر کو جب روکتے ہیں تو اس کی طرح پڑھیں گے. یعنی کہ ہم جب نون کسی زبر کو یا دو زیر کو یا کسی اور چیز کو ہم روکتے ہیں، ساکن کا ہم نے پڑھا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ اس کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی آیت نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ روکنے، جیسے مؤمنین، یؤمنون، تعلمون، روک دیتے ہیں. قل یا ایہا الکافرون اذا جاء نصر اللہ والفتح قل اعوذ برب الناس، ہم روک لیتے ہیں. لیکن جب دو زبر ہیں تو پھر آپ نے سا کرنا ہے، سن بھی نہیں کرنا ہے، سا کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے نہیں رکنا ہے، سن پڑھنا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ آگے قاف ہے، قاف گلے سے نہیں ادا ہو رہا ہے، تو پھر سن کو ساقل اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ آیت پہ روکا جائے. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل
لن یا بن گیا لن یا. اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. ادغام کریں گے لام میں. ادغام کہتے ہیں لام کو اور یا کے ساؤنڈ کو ایک ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے. لام کا ساؤنڈ نہیں, لام میں جو اسٹاپ نون کا آواز ہے, لن میں اسٹاپ نون ہے نا, اس کو اور یا کو ایک ساتھ ادا کرنا, مرچ کرنا, جوڑنا ایک ساتھ. ٹھیک ہے. اور جو غنہ ہے وہ ناک کی آواز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں غنہ ہے اور ادغام ہے, دو چیزیں. اس کو ادغام مع الغنہ, ادغام غنہ کے ساتھ, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. لن یعملو, یاد رکھیے گا لن یا, پھر یا میں یا ناک کی آواز نہیں, صرف لوئی میں, لوئی یا, لوئی یا. ٹھیک ہے. قل کل یعملو, ٹھیک ہو گیا. علی شاکلتی, یہ زیادہ تر لوگ شاکلات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر زیر یا پیش کو تھوڑا سا لمبا کیا تو مجہول ہو گیا, لیکن اگر زبر کو لمبا کیا تو آپ نے ایک الف ایکسٹرا ڈال دیا. ایکسٹرا حرف ڈالنے سے آپ کو تلاوت کی الٹا گناہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ثواب تو نہیں ملتا, گناہ ہے. تو بڑی غلطی نہیں کریں گے, پھر یہ بڑی غلطی بنتی ہے. شاکلات نہیں کریں گے, شاکلتی, کلتی. دیکھیں کلتی, ان کی آوازوں میں کوئی موزون ہونی چاہیے, ان کی آواز ایک وزن کے ہونی چاہیے. کلتی. ٹھیک ہے. کل کل کلا کیا تو لام لمبا ہو گیا, کیلا کیا تو کاف لمبا ہو گیا. شاکلتی. ٹھیک ہو گیا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن, أعلم یہاں پہ بہت زیادہ مشکل سے آپ ادا کرتے ہیں. دو باتیں, پہلی تو یہ کہ آپ نے سیکھ لیا, سیکھنے کی کوشش کر لی, لیکن آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے, پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے نہ سیکھا ہے, نہ سیکھنے کی کوشش کی ہے, بس کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے, پھر آپ کو نگارے. ٹھیک. تو گلے کے نچلے حصے سے شروع کریں گے, عین پہ بند کریں گے, اس کو بھی نہیں کریں گے اور بھی نہیں کریں گے, دونوں عین بھی نہیں کریں گے, دونوں حمزہ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھ لیا تو لہنیں چلی. بہت بڑی غلطی ہو گئی. بمن هو اہدى سبیلا, بمن اظہار ہو رہے ہیں کیونکہ ہاں گلے سے ادا ہونے والا حرف ہے. اہدى اہدى اہدا نہیں کریں, زیادہ تر لوگ ہا سیکھ لیتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی اہدا کر لیتے ہیں, یہ بھی بڑی غلطی ہے. اہدى سبیلا, ہاں ٹھیک ہے, گلے کے نچلے حصے سے, حمزہ اور ہا جو ہے آ اور ہا یہ گلے کے نچلے حصے سے, عین ہا گلے کے درمیانی حصے سے, غین اور خا گلے کے سب سے اوپری حصے سے ادا ہوتی ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ جو واو مدہ ہو اور اس کے بعد والا ساکن ہو رہا ہو تو اس میں آپ ایک ایکسٹرا لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹون میں پڑھ رہے ہیں, ٹونز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ہوتے ہیں, تو کس لہجے میں پڑھ رہے ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن اس کو مد عارض کہتے ہیں, عارضی مد آپ لگا سکتے ہیں, آپ لمبا کر سکتے ہیں. قل الروح من امر ربی, دیکھیں من امری, نون ساکن میں اظہار اور میم ساکن میں بھی اظہار. نون ساکن میں جو اظہار ہو رہا ہے اس کو اظہاری نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین. جو میم ساکن میں اظہار ہو رہا ہے اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من ام دونوں میں کوئی ہلانا ڈولانا نہیں ہوگا, من ام. ٹھیک ہے. ری را کو باریکی سے, کیونکہ را مکسورہ ہے, جب را کے نیچے کسرہ ہو تو باریکی سے. پھر ربی اگلی را کو بولڈ پڑھ لیں گے, پر کر کے پڑھ لیں گے کیونکہ زبر ہے. ٹھیک ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, قلیلا. ٹھیک ہے. قاف بول لی,
لی لا، لی لائٹلی، لا بھی لائٹلی، لیکن دو زبر ہے آخر میں، تو آپ کو پتا ہے کہ دو زبر کو روکتے ہیں تو لا کر کے الف مدہ کی طرح. جب بھی دو زبر لفظ کے آخر میں آئے ہوں گے تو اس کے ساتھ واو، سوری، الف ضرور ہوگا یا ہوگا.